مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ فضا میں اپٹن اور مہندی کی خوشبو کے ساتھ ساتھ مرغ مسلم کی خوشبو نے عورتوں اور بچوں میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ وہ پیلے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے، دونوں ہاتھوں پر پھیلے ہوئے پان کے پتے رکھے، ہتھیلی کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ سہاگن عورتیں اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا کر رسم ادا کر رہی تھیں۔ وہ دل میں ارمان لیے آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی۔ بہت سے خواب بھی پلکوں پر جھلملا رہے تھے اور لاتعداد وسوسے دل کو بے چین کر رہے تھے۔ رات گئے مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو اس کے ہاتھوں پر مہندی کے پھول بنائے گئے، بالوں کو تیل لگایا گیا۔ صبح بارات آنا تھی، اس نے تیار ہونا تھا، دلہن بننا تھا۔ وہ مہندی کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہندی لگے ہاتھ دھوئے، تیل لگے بالوں کو شیمپو کیا اور نماز ادا کی۔ اپنے لیے بہتر زندگی کی دعا مانگی۔ دن چڑھے بیوٹیشن نے آ کر کمال مہارت سے اس کے حسن کو نکھارا۔ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے گن گانے لگا تھا۔ اور پھر بارات آئی، ساری رسمیں ادا ہوئیں اور وہ دلہن رخصت ہو کر ایک آنگن سے کسی اور آنگن میں چلی گئی۔ عدالت کے اس فیصلے کو جس نے بھی سنا تھا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کمال ہے بھائی، کیا زمانہ آ گیا ہے، عجب کہانی ہے۔ اب ایسی صورتحال پر بھی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے۔ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جہاں باتیں ہو رہی تھیں وہاں بڑی بوڑھی عورتوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اس کیس کو قیامت کی نشانی قرار دے دیا تھا۔ 3 مہینے کی تاریخ کے بعد آج ایک بار پھر اسی کیس کی فائل عدالت کے سامنے موجود تھی، اور عدالت میں موجود ہر ایک نفوس حیرت میں مبتلا تھا۔ مجرم ایک مرد تھا، وہ مرد جس نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی، اور کیس دائر کرنے والی عورت وہی عورت تھی جو ایک آنگن کو چھوڑ کر دوسرے آنگن میں زندگی گزارنے آئی تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ وہ مرد مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی ایک سنگین جرم کے الزام میں سر جھکائے کٹہرے میں کھڑا تھا، اور وہ عورت چہرے پر عجیب تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیس کی سنوائی شروع کرنے کا کہا گیا تو دونوں کے وکیلوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں عجیب شش و پنج کا شکار تھے۔ ہزاروں کیس اس عدالت میں آئے تھے، عورت کی مظلومیت کے، مرد کے تشدد کے، ساس اور نندوں کے مظالم کے۔ کہیں بہو کو آگ لگا کر مار دیا گیا تھا، لیکن اس ایک منفرد نوعیت کے کیس نے ہلچل مچا دی تھی۔ فتح کس کے حصے میں آئے گی، مجرم کون قرار پائے گا، اس تجسس نے عدالت کو لوگوں سے بھر دیا تھا۔ محترمہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑے اس شخص سے کیا رشتہ ہے؟ ساجد کے وکیل نے بلاخر جرا شروع کی۔ یہ میرا خاوند ہے، سمینہ پورے اعتماد انداز میں بولی۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ وکیل نے پوچھا۔ 18 ماہ، سمینہ نے جواب دیا۔ 18 ماہ؟ یقیناً آپ کے موکل جو کہ آپ کے شوہر ہیں نے بہت ظلم ڈھائے ہوں گے آپ پر۔ وکیل نے سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ ابھی تک اسی اعتماد سے کھڑی تھی۔ مار پیٹ کی ہوگی؟ نہیں۔ آپ سے کوئی کسی قسم کا کاروبار کروانا چاہتا ہوگا؟ نہیں۔ آپ پر پابندی لگا رکھی ہوگی؟ نہیں۔ آپ کو آپ کے والدین سے ملنے سے روکتا ہوگا؟ نہیں۔ آپ کو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے روکتا ہوگا؟ نہیں۔ سمینہ کے ہر نہیں کے بعد عدالت میں ہلچل مچ گئی، لیکن وہ اسی اطمینان اور اعتماد سے نہیں میں جواب دیتی رہی تھی۔ عدالت میں کچھ وقت کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ساجد کے وکیل نے سوال کیا، تو پھر اس کیس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب ساجد کا وکیل بغیر کسی مزید سوال کے سمینہ کے وکیل کی طرف دیکھ کر بولا۔ تو عدالت میں ہونے والی کھسر پھسر پر بینچ نے وکیل سے پوچھا، ساجد صاحب، کیا آپ بتائیں گے کہ ایسے کیا حالات ہیں کہ بغیر کسی قسم کے تشدد کے آپ مجرم قرار دیے جا رہے ہیں؟ اب پھر سمینہ کا وکیل کھڑا ہوا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ محترمہ، آپ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ وکیل نے اب سمینہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ میں اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ اسی اعتماد کے ساتھ بولی۔ لیکن کیوں؟ ایسے میں ہال میں چپ کا سما تھا۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کا ساتھ کسی بے جان مشین کے ساتھ میں کوئی فرق نہ ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیا مطلب؟ عدالت میں موجود ہر شخص کا سوال وکیل نے الفاظ ادا دیے۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی جہاں میرا ساتھی ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو۔ سمینہ قدریں شیریں انداز میں بولی، کیا مطلب؟ وکیل اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ دیکھیں وکیل صاحب، ہر انسان کی مرضی اور پسند ہوتی ہے۔ یہ نظام قدرت کا حصہ ہے کہ ہر انسان کو ایک دوسرے کی باتوں سے
اختلاف ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، خوشی آتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ سمینہ نے وکیل سے تائید چاہی۔ ہاں بالکل۔ وکیل کے ساتھ ساتھ عدالت میں موجود ہر شخص نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن یہ انسان ہر جذبے سے عاری ہے، میں ایک کٹ پتلی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اس لیے مہربانی فرما کر میرے حق میں فیصلہ دلا دیں اور مجھے اس اذیت سے نجات دلائیں۔ سمینہ نے انتہائی تلخ لہجے میں خلا کی وجہ بتائی تو عدالت میں موجود لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جج سمیت ہر انسان اس کیس پر حیران ہوا۔ کیا زبردستی شادی ہوئی تھی آپ کی؟ وکیل نے پھر سوال کیا۔ شادی میں زبردستی کی گئی تھی یا نہیں میں نہیں جانتی، میں نے اپنے والدین کے فیصلے کو مقدم جان کر اس شخص کے ساتھ شادی کی تھی، سمینہ نے کہا۔ ساجد صاحب کیا آپ نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی؟ وکیل نے ساجد سے سوال پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو اپنی بیوی سے کوئی شکایت ہے یا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ پھر سوال کیا گیا۔ نہیں، آپ کی بیوی میں بہت سی برائیاں ہیں، کوئی انسان برائیوں سے پاک نہیں۔ ایک بار پھر نہیں کی تکرار جاری ہوئی۔ جج صاحب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، مہربانی فرما کر اب فیصلہ سنا دیں۔ چہم گوئیاں جاری تھیں، دونوں فریق بظاہر برائیوں سے مبرا تھے، دونوں وکیل بھی شش و پنج میں مبتلا تھے اور جج صاحب کو بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جج صاحب جس میں مردانگی ہو، جو اپنا آپ منوائے، جو میری ناجائز باتوں سے اختلاف کرے، غصہ کرے۔ سمینہ نے سب کو خاموش دیکھ کر ایک بار پھر کچھ نرم اور کچھ تلخ لہجے میں بولی۔ بی بی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر غصہ نہیں کرتا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری یہ منطق بہت عجیب ہے؟ جن عورتوں پر مرد ظلم کرتا ہے ان کا بھی حال تو دیکھو۔ اس کے بولنے پر ساجد کے وکیل نے سمینہ کی طرف دیکھا۔ کمزور مرد عورتوں پر ظلم کر کر اپنی مردانگی دکھاتا ہے، اس پر غصہ کر کے مار پیٹ سے عورت پر حق جتاتا ہے کہ وہ حاکم ہے اور مرد ہے۔ جو مرد ظلم کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ عورت پر اپنی کمزوری پوشیدہ رکھنے کے لیے ظلم کا سہارا لیتا ہے۔ سمینہ غصے سے بولی۔ تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ ساجد صاحب آپ پر ظلم کریں؟ کیوں چاہتی ہیں کہ یہ کمزور ہوں؟ ساجد کے وکیل نے اس کو لاجواب کرنا چاہا۔ عورت کو کمزور مرد نہیں چاہیے، عورت بزدل مرد کا خواب بھی نہیں دیکھتی۔ عورت کو وہ مرد چاہیے جو اس کو عزت دے، اس پر حکومت کرے، اس سے محبت کرے، وہ گھر کا سربراہ ہو، بادشاہ ہو، نہ کہ بھیگی بلی۔ سمینہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں گزارا کر لیتی جج صاحب کہ یہ قدم آسان نہیں، غصہ نہ آتا، یقیناً ان میں قوت برداشت بے انتہا ہے، لیکن ہمارے درمیان کوئی بات بھی تو ہونی چاہیے۔ جج صاحب ہم ساتھ ہوتے ہیں تو ایک خاموشی کا راج رہتا ہے، آوازیں ہوتی ہیں تو فقط ہواؤں کی، باہر سے گزرتی گاڑیوں کی، ٹیلی ویژن کی، لیکن ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کو، کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ جج صاحب محض 18 ماہ اور برسوں کی تھکان، کیا یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے؟ سمینہ کی بلند آواز نے کمرے عدالت میں سکتہ طاری کر دیا تھا۔ یقیناً نہیں، جج صاحب نے جواب دیا۔ ساجد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جج نے براہ راست اس سے پوچھا۔ کیا کہوں میں، ہمارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ساجد نے اعتراف کیا۔ بہت سی عورتیں تعویذ گنڈوں جیسے ہتھ کنڈے اپنا کر اپنے شوہر کو اپنے بس میں کرتی ہیں، اور آپ کو تو ایسی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ ساجد کے وکیل نے اپنی ایک اور کوشش کی۔ تو کیا میں ساری زندگی تعویذ گنڈوں کے سہارے گزار دوں؟ محبت اور عزت تعویذوں سے کمائی جاتی تو ہر عورت تعویذ لکھنا سیکھ لیتی۔ بہت سی عورتیں ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر ان کا غلام ہو، لیکن میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ مجھے تعویذوں کے ذریعے کمائی گئی محبت نہیں چاہیے، مجھے غلام نہیں ایک بادشاہ چاہیے۔ سمینہ نے غالباً سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور عورت جو سوچ لے وہ کر کے رہتی ہے۔ ساجد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل نے سرد آہ بھر کر ساجد سے پوچھا۔ میں کیا کہوں؟ مجھے غصہ نہیں آتا، میں ایسا ہی ہوں۔ اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جج صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ بالآخر ساجد نے زبان کھولی اور عدالت میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ بھی سوچ لیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اتنی معمولی سی بات پر اتنا بڑا فیصلہ کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ جج صاحب نے سوچنے کا موقع دیا۔ جج صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، سمینہ تڑپ کر بولی۔ میری یہ خواہش نہیں ہے جج صاحب کہ یہ انسان 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ میں یہ قطعاً نہیں چاہتی، کیونکہ میں بھی تو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں۔ لیکن جج صاحب کچھ تو مطابقت ہونی چاہیے۔ آپ بتائیں جج صاحب، میں اپنی باتیں کس سے کروں؟
میں اپنے مسئلے کس سے کہوں؟ اگر میرے ساتھی کے پاس کوئی جواب نہیں، میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو مجھے ان کا کیا فائدہ؟ سمینہ نے چیخ کر کہا۔ دیکھیں بی بی، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، عورت کی ہر بات کو نہیں سنا جاتا، ساجد کے وکیل نے کہا۔ نہیں ہونا چاہیے مرد کو ایسا، عورت کو صرف 2 وقت کی روٹی اور 4 دیواری اور روٹی کی نہیں چاہیے ہوتی۔ وکیل صاحب، سمینہ بولی، مجھے صرف 4 دیواری اور روٹی کے 2 نوالے نہیں چاہیے، ایک زندہ انسان بھی چاہیے۔ میں ایسے بے جان اور بے حس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ جج صاحب، میں نے یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ جج صاحب سمینہ کا گھر بسانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس کا گھر نیا رشتہ جڑنے پر بنے، لیکن وہ طے کر چکی تھی۔ جج صاحب، کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس پر طلاق کا دھبا لگے۔ کیا یہ میرا حق نہیں کہ میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں؟ سمینہ مسلسل اپنا دفاع کر رہی تھی۔ کیا اس معاملے کو سلجھانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اس کیس میں جج صاحب بھی مکمل طور پر انوالو ہو چکے تھے۔ 2 ہی راستے ہیں جج صاحب، سمینہ بولی۔ تو سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سے 2 راستے؟ ساجد کے وکیل نے پوچھا۔ ایک تو یہی جو میں نے اپنایا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں خاموشی کی یہ زندگی گزارنے لگوں، اپنے راستے نکال لوں اور مصروف ہو جاؤں۔ بچوں کے ہونے کے بعد جب ذمہ داریوں کے انبار لگ جائیں گے تو یہ احساس بھی نہ رہے گا کہ میری اپنی بھی کوئی ذات یا خواہش تھی۔ سمینہ نے سب کو دیکھ کر کہا، کیا آپ کا یہ قدم دوسرے کے لیے یہ غلط مثال نہیں قائم کر رہا؟ وکیل نے ایک اور کوشش کی۔ یہ فیصلہ ایک عبرت کا نشان بھی تو بن سکتا ہے نا؟ عورت کا کام صرف کھانا پکانا اور بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ وکیل صاحب، اس کی اپنی بھی ایک ذات ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، اور کسی مرد کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ اس کی ذات کو مسل کر اس کی شخصیت کو مسخ کر دے۔ میں 99% عورتوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کے بستر کی زینت بن کر اس کے بچے پالنے میں اپنی زندگی گزارتے۔ سمینہ نے تلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا آپ ساجد صاحب کو موقع نہیں دیں گی؟ ساجد کے وکیل کے پاس اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں تھے۔ ساجد سر جھکائے کھڑا تھا، خاموش اور بے تعلق۔ دونوں کے وکیل اب واپس اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھ چکے تھے، اور جج نے سمینہ کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ ساجد نے خلا کے کاغذات پر دستخط کیے اور عدالت سے باہر نکل گیا۔ سمینہ کی آنکھوں میں افسوس نہیں، تشکر نمایاں تھا۔ وہ بھی اب عدالت سے باہر قدم بڑھا رہی تھی۔ عدالت میں موجود ہر شخص پر گویا ایک سکتہ طاری تھا، ایک خاموشی ہر طرف پھیل چکی تھی، اور اسی سکوت کے زیر اثر ہر شخص عدالت سے باہر نکل رہا تھا۔ میں وہ ہوں جس کو صرف 2 نوالے روٹی اور سر چھپانے کو چھت نہیں چاہیے تھی۔ میں وہ ہوں جس کی خواہشیں زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر تھیں۔ اگر میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی تو کیا غلط کیا؟ اگر مجھے ایک روایتی زندگی نہیں گزارنی تھی تو کیا اس میں میرا قصور تھا؟ آج جب میں اپنے گھر میں تنہا بیٹھی ہوں تو یہ باتیں سوچ رہی ہوں۔ ہاں، میں غلط تھی، میں نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ لیا تھا۔ میں انتظار کر لیتی، سمجھوتا کر لیتی، تو آج میری زندگی مختلف ہوتی۔ انسان کے جذبات میں کیے گئے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ کیا تھا جو ساجد مجھے وقت نہیں دے رہا تھا؟ میں انتظار کر لیتی، بچے ہو جاتے، ان کے ساتھ وقت گزار لیتی، اپنی محبت کی سمت بدل لیتی، تو آج میں تنہا نہ ہوتی۔ سمینہ نے افسردگی سے تکیے پر سر رکھ دیا۔ اب اپنے کیے ہوئے فیصلے پر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔